اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب اللہ ان اللہ تعالیٰ شاید قریب ہے تو وہ فرما رہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو وہ موت کس کو دے رہا ہے؟ اس کو جو اس کا اپنا تکلیف کیا وہ انسان ہے، بندہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کوئی چیز بنائی، ہم اس کے مالک ہیں، تو چلو اس کے اندر کچھ نہ کچھ، لیکن ایک چیز تخلیق خداوند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دنیا پر بھیجا، اس کے بعد وہ اس کو لے جاتا ہے واپس۔ تو ہم نے اہل بیت سے آقا علیہ السلام کی سیرت سے، اصحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ چیز سیکھی ہے کہ جو فنا ہے وہ فنا ہے، اور جو بقا ہے ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ جو فنا ہے وہ عارضی رشتہ ہے، معمولی سا رشتہ ہے، 60 سال کا، 70 سال کا، 90 سال کا، 100 سال کا، لیکن جو بقا ہے، جو باقی ہے، وہی تو ریالٹی ہے، حقیقت بھی وہی ہے۔ تو ہم اپنی اس ریالٹی کو جس میں ہم نے اپنے تمام ادوار گزارنے ہیں، ہم نے اپنے سارے دور دیکھنے ہیں، عالم اسرار سے لے کے عالم ارواح اور اس کے بعد عالم قبر اور سارے عالم حشر، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ۔ اہمیت اور فوقیت اس مالک کو دینی چاہیے جو ہر لمحے کا مالک ہے، ہر سمے کا مالک ہے۔ فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ اس چیز کی کہ ہمیں کسی بھی یا ہمارے کسی بھی عمل سے ہمارا خدا کے محبوب اہل بیت ہم سے خفا نہ ہو۔ بقا سے مراد یہ ہے کہ باقی رہنا ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہر نفس کو، حتیٰ کہ جو اعلیٰ ترین و مقربین فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو بھی موت آنا ہے۔ تو موت کے آنے پر بنا موت کا قبل موت، وہ بھی تو دنیا میں لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی خواہشات کو ترک کرنے کے بعد ویرانوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی وہ خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں جو اللہ سے ملنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو وہ جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، کسی نے زندگی میں اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، نفس کو ایک طرف کر دیا اور اللہ کی رضا میں وہ لگ گیا۔ موت تو ہوگی، زندگی تمہاری خواہش ہے، تمہاری ضرورت تمہاری زندگی ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے گاڑیاں، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، پیسہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ خواہشات کبھی زندگی نہیں ہوتی، خواہشات کبھی زندگی نہیں ہوتی، یہ نفس ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں اور آقا علیہ السلام اور اہل بیت کے مکمل پیروی کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر اس خواہش کو جو اللہ سے ملنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اس کو ترک کر کے زندگی گزارنی چاہیے، پھر ہم مومن ہیں۔ دوسری بات، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو خلق کی ہوئی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جب مطلب فرمایا ہے
جو مسلمان ہیں تو ہمیں انہوں نے مسلم کے نام سے پکارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کا نام دیا ہے, مسلمین کا نام دیا ہے. نہ شیعہ نہ سنی نہ دیوبندی نہ اہل ایمان مسلمانوں سے. خود للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مسلمان کون ہے؟ جب میرے خدا نے ڈیفینیشن نے قرآن کے اندر پہلی سورت کے اندر بتا دیا کہ یہ مسلمان ہے تو ہمیں ویسے بہت. تیسری بات میرے جناب درینہ ساتھی جناب غلام نور ساکی صاحب الحمدللہ فخر ہے مجھے اللہ تعالیٰ بے شمار عزت عطا فرمائی ہوئی ہے صورت میں بھی امریکہ کے اندر دیگر ممالک میں سے مراد یہ سارے جتنی چیزیں ہیں یہ دنیاوی ہیں جس کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے. آخرت کے ساتھ کی چیز کا تعلق ہے جو باعمل کردار کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, نبی کے رضا کے لیے, اس میں ملنے والی عزت اللہ کی عزت ہے, نبی کی عزت ہے. کرسی کی عزت کوئی عزت نہیں ہوگی. فرش پہ بیٹھنے والا وہ مجذوب جو ہمہ وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے اور کہتے ہیں یہ تو نے ایک مرضی دی تھی مجھے, ہر چیز تو نے اپنے پاس رکھ لی اور آخر میں یہ کہہ دیا یہ لو قرآن اور اپنی مرضی لے لو جو دل چاہتا ہے وہ کرو. تو اے انسان پاگل, اگر وہ مرضی بھی تو خدا کے سپرد کر دے یہ لے, میں یہ مرضی بھی نہیں کرتا, مرضی بھی تیری, بندہ بھی تیرا, تیرے محبوب کا امتی, جزا اور سزا بھی تیری. میں تیری مرضی میں, تیری رضا میں راضی ہوں. اے خدا مجھے استقامت عطا اور دعائیں کریں. اور دوسری اہم عبادت جیسے کہ میرے بڑے بھائی جناب پیر مقصود احمد عالمی صاحب سوال تھے کہ دیکھیں کلی نفس یعنی وہ ناس, ہر انسان, ہر نفس جو ظاہری طور پر انسان بن کر دنیا میں آیا یہ دوسرے انسان کے لیے نفع ہے. یہ دوسرے انسان کے لیے نفع ہے. یہ مت سمجھو کہ تم کروڑ پتی ہو, یہ کس کا دیا ہوا ہے جس نے کل پوچھنا ہے اور کس لیے دیا ہے, اس کا مصرف کیا ہے. کیا تو نے یتیمہ پر خرچ کیا, کیا تو نے غربا پر ختم کیا, کیا تو ایک شاندار محل میں بیٹھا رہتا تھا بال کونی سے کبھی کسی جھونپڑی کو لے کر کہ اسے اس کے بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. کیا بات, حقوق العباد مت ہم یہ سمجھے کہ ہمارے پاس 20 کروڑ ہے, 30 کروڑ ہے, کروڑ کا پلانا ہے, خدا کی قسم زیرو. میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں یہ دیکھا ہے, امریکہ میں بیٹھا ہوں, کھربپتی لوگ ہیں میرے پاس, لیکن وہ سکون ان کے پاس نہیں ہے جو ایک عام درویش آدمی کے پاس ہے, شریف آدمی کے پاس ہے. زندگی کی خواہشات جو ہوتی ہے یہ انسان کو سکون نہیں دیتی. اگر دیتی تو پھر سب سے رئیس ترین شخصیت میں جا کر جب انہوں نے فرما دیا کہ اس دنیا کو ترک کر دو, یہ تمہارے کام کی نہیں ہے, تمہیں برباد کرے گی, تمہاری اولادوں کو برباد کرے گی. کیا ہم روز دیکھتے نہیں ہیں ہمارے ہی بچے اپنے ہی بہن بھائیوں کو اس جائیداد کی خاطر, اس دولت کی خاطر, مکانوں کوٹھیوں کی خاطر اپنا سکا بھائی کو قتل کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ بسد ہے. تو وہ مال جمع کرو, وہ چیز جمع کرو جو آنے والے وقت میں قبر میں ہمارے کام آئے.
تو وہ صرف اور صرف اللہ کے بن کے، نبی کے بن کے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے بعد، اہل بیت کو تسلیم کرنے کے بعد، ان کے راستے پر چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو۔ واہ واہ واہ۔ تو میں کہتا ہوں اس شخص کی دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت۔ تو اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں مجھے عزت میرے خدا نے دی، مجھے اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، مجھے وہ پیسہ ہوں نہ پیسہ، لیکن میں کیا کروں گا اس کا؟ میرے کسی کام نہ، میرے لیے کسی انسان کا پیٹ بھر کے کھا لینا میرے سامنے یا کھلا دینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی کو بھوکا مت دیکھو، بیمار کی دیوارداری کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ اللہ۔ غربا جو ہے، سپیشل لوگ ہیں، یار ان کے غموں میں شامل ہو جو کو خوشیاں دو۔ پھر تم تعین کرتے ہو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر تم تقلید کرو گے اس بات کی، اس آیت کی۔ اگر تم اس آیت کی تقلید کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے تو پھر کسی ولی سے کم نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں جو میرے احباب، میرے دوست عمران تنبول صاحب ہیں، بہت دور سے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح یہاں پہ میرا بیٹا بیٹھا تھا اور میرے رانا سجاد صاحب ہیں، دیگر شہباز صاحب، آنے والے تمام تر مہمانوں کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، غم پر صرف پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عذاب کا حکم ہے، جب تمہیں کیا کہو، کہہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ کیا کیا، مجھے سجدہ کرو، تمہارے قلب سے، تمہاری روح سے تمہارے غم ختم کر دوں۔ یہ کس نے کہا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تیسری بات سب سے اپنی زندگی کو ایسے گزارو، اگر کسی غریب بستی میں بیٹھے ہوئے ہو تو اچھا کپڑا پہننا ہے فرض نہ سمجھو، اگر اس کو پہنا نہیں سکتے تو پھر اس کی دل شکنی بھی کرنا تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ جب ہم لوگ اپنی گاڑیوں کو غریبوں کی چوپڑیوں سے گزرتے ہیں تو ان کے بھی دل ہیں، وہ بھی نبی کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کاش اس آج سے بھی اگر ان سے ہم ایسا رویہ نہیں کر سکتے، ایسی معاملہ نہیں کر سکتے کہ ان کے سامنے ایسی حرکات بھی نہ کرو کہ ان کے دلوں کو دکھ پہنچے۔ یہ لاسٹ میسج ہے، اور یہ میسج یہ میرا نہیں، میسج آف گاڈ ہے، میسج جو اور ابراہیم پاک علیہ السلام ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ خدا بند تعالیٰ ہمیں عمل صالحہ عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور خدا بند تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو آباء و اجداد جا چکے ہیں ان کے نقشے قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما